اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احدہما فی الخارج یکون بإزاء الآخر، یہ بإزاء الآخر الآخر ہی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی جہت رابعہ میں طلب اور ارادے کو لے کر کے کہ آیا طلب اور ارادہ ایک ہیں یا دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اسی سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو طلب اور ارادہ جو ہے وجود کے لحاظ سے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، موضوع اللہ کے لحاظ سے جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے طلب کو، اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ارادے کو۔ جو طلب ہے وہی ارادہ ہے، لیکن ہاں یہ صحیح ہے کہ جب طلب بولا جاتا ہے تو وہ اندر کی کیفیت جو ادھر دماغ نہیں جاتا ہے، ٹھیک، تصرف جو ذہن کا جو انصراف ہوتا ہے وہ طلب انشائی کی طرف ہوتا ہے، جو اطلبوں کے ذریعے ہوتا ہے، آمروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، فلاں فلاں کے ذریعے سے ہوتا ہے، افعل وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جب ارادہ بولتے ہیں تو ارادے سے انصراف جو ہوتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے فوراً پہلے، یعنی ارادہ حقیقیہ کی طرف، انشائی کی طرف نہیں انصراف ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی تھی۔ اب اسی میں فرماتے ہیں، میں پچھلا جملہ جو ہے اس سے ملا رہا ہوں، آج کی بحث کو مرتبط کر رہا ہوں۔ فَعَلَمْ أَنَّ الْحَقَّ، جان لیجئے کہ حق کما علیہ اہلہ، جیسا کہ اہل حق کا نظریہ ہے یہی، یعنی شیعوں کا معتزلہ کی موافقت کرتے ہوئے اور مخالفت کرتے ہوئے اشاعرہ کی، یعنی ہمارے نظریے کے ساتھ معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہم سے مخالف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان الحق کیا ہے؟ انا کی خبر یہ ہے ہوا، انا کی خبر یہ ہے، حق یہ ہے ہوا اتحاد الطلب والارادہ، ہاں طلب اور ارادے کا متحد ہونا، یعنی جو طلب ہے وہی ارادہ ہے، جو ارادہ ہے وہی طلب ہے۔ کس معنی میں؟ بمعنی ان لفظہما موضوعان بإزاء مفہوم واحد وما بإزاء، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی مفہوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ارادہ بھی اور طلب بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں احدہما فی الخارج یکون بإزاء الآخر، خارج میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، ہم رتبہ ہوتے ہیں، یعنی طلب سے مراد جو ہوتا ہے وہی ارادہ ہے، اور ارادے سے جو مراد ہے وہی طلب ہے۔ خارج میں دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَالطَّلَبُ المنشا، منشا و انشاء سے بنائے، یعنی منشا بھی کہہ سکتے ہیں، وَالطَّلَبُ المنشا یا وَالطَّلَبُ ہاں یہ وہ طلب کہ جس کی انشاء کی گئی ہو، جس کی طلب اس میں دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک طلب دل کے اندر، ایک طلب جو ہے دل کے اندر ہوتی ہے، جیسے وہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں منظر یا مفہم، ٹھیک ہے، جو چیز سمجھی گئی مفہم، ٹھیک ہے، مفہم کلمات آتے ہیں نا، ہاں اسی طریقے سے یہ وہ طلب دو طریقے ہوتی ہے، ایک دل کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی طلب چاہت، اور ایک وہ طلب جس کی انشاء کی جاتی ہے اطلبوں کے ذریعے سے، یا آمرو یا افعلو یا افعل وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو یا مراد ہے یہاں کہنا چاہنا وہ طلب کہ جس کی انشاء کی گئی ہو، طلب منشاء سے مراد کیا ہے؟ وہ طلب جس کی انشاء کی گئی ہو، یعنی جو بولی جاتی ہے طلب انشائی، وہی طلب انشائی جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی ہے، تعبیر خالی بدل دی ہے، وہ طلب کہ جس کو انشاء اور بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، بلفظ ہی، لفظ طلب کے ذریعے سے نہیں، اطلبو کذا، اور بغیر ہی، ٹھیک ہے، یا لفظ طلب کے علاوہ، ہاں طلب کے علاوہ کسی لفظ کے ذریعے سے، جیسے آمروں کا، یا مثلا افعل کذا فلاں فلاں، وہ کیا ہے؟ عین الارادۃ الانشائیہ، وہ عین ارادہ انشائیہ ہے، یعنی ارادہ انشائی، ارادہ بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ارادہ حقیقیہ ہے، وہ جو آپ کی اصلی خواہش ہوتی ہے،
آپ اس کو بیان کریں نہ بیان کریں، مگر آپ کو خواہش ہوئی کہ پانی کی طلب ہے، چاہت ہے، پانی کا ارادہ آپ کے اندر پیدا ہوا پانی لینے کا، ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے ارادہ کہ جو ارادہ ظاہر کیا جائے لفظ کے ذریعے سے. تو جو طلب انشائی ہے وہ عین ارادہ انشائی ہے. طلب انشائی یعنی وہ طلب جو لفظ کے ذریعے سے ظاہر کی جائے، اور وہ ارادہ جو لفظ کے ذریعے ظاہر کیا جائے، دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے. وبالجملہ ہما متحدان مفہوماً، بالجملہ یعنی کلی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ اوورال کہ کلی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں متحد ہیں. کس اعتبار سے متحد ہیں؟ طلب اور ارادہ مفہوم کے لحاظ سے، چونکہ جو طلب کا مفہوم ہے وہی ارادے کا مفہوم ہے. انشاء کے لحاظ سے بھی دونوں ایک ہیں، یعنی جس طریقے جن لفظوں کے ذریعے سے طلب کو انشاء کیا جاتا ہے، اطلب من کا کذا، آمر کا کذا، افعل کذا، ارید من کا کذا، انہی لفظوں کے ذریعے سے ارادے کو بھی انشاء کیا جاتا ہے. ارادے میں کہا جاتا ہے ارید من کا کذا، اطلب من کا کذا، آمر کا کذا مثلا، یا افعل کذا. تو مفہوم بھی ارادہ، مفہوم کے اعتبار سے بھی ارادہ اور طلب ایک ہی چیز ہے، انشاء کے لحاظ سے بھی طلب اور ارادہ ایک ہی چیز ہے. انشاءً یعنی جن لفظوں کے ذریعے سے طلب کو انشاء کیا جاتا ہے، انہی لفظوں کے ذریعے سے ارادے کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وخارجن، اور خارجی کے طور پہ آپ کو نظر تو نہیں آتا ہے مصداق انشاء اور مصداق طلب. جیسے انسان، مثال کے طور پہ انسان کا ایک مفہوم ہے حیوان ناطق ذہن میں، اور انسان کے کچھ خارجی مصداق ہوتے ہیں، زید، امر، بکر وغیرہ. ویسے آپ کو سامنے نظر تو نہیں آتا ہے یہ طلب کا مصداق اور انشاء کا مصداق، مگر نظر جو آتی ہیں وہ چیزیں آتی ہیں خارج میں کہ جن سے طلب اور انشاء متعلق ہو. مثال کے طور پہ پانی کی آپ کو خواہش پیدا ہوئی ہے نا، طلب خواہش ہوئی پیدا ہوئی، پانی کو آپ نے مانگا اور پانی آپ نے پیا، ٹھیک ہے. تو خارج میں آپ کا ارادہ جو ہے محقق ہو رہا ہے، ٹھیک. وہ ہو سکتا ہے آپ پورے طور سے زید اور امر اور انسان کے طریقے سے یہاں مفہوم اور خارج کو درک نہ کر پائیں، لیکن کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ چاہے مفہومی لحاظ سے دیکھا جائے، چاہے انشائی لحاظ سے دیکھا جائے، چاہے خارجی لحاظ سے دیکھا جائے، تینوں جہتوں سے جو طلب ہے وہی ارادہ ہے. مفہوم کے لحاظ سے، انشاء کے لحاظ سے، مصداق کے لحاظ سے. مصداق یعنی خارج کے لحاظ سے. ایسا نہیں ہے کہ جب خارج میں آپ نے پانی پیا تو آپ کا ارادہ محقق ہو گیا، طلب محقق نہیں ہوئی. جب آپ کو پانی کی خواہش پیدا ہوئی دل میں، سوئے لیٹے لیٹے، پھر آپ نے کہا پانی لاؤ، ہے نا، تو وہ پانی جب آپ کو لا کے دیا گیا، پیا گیا، تو آپ کی طلب جو محقق ہو گئی، عملی ہو گئی، پوری ہو گئی چاہت. تو آپ کی طلب بھی پوری ہوئی، آپ کا ارادہ بھی پورا ہوا خارج میں، ہے نا. تو مفہومی لحاظ سے بھی، انشائی لحاظ سے بھی اور خارجی لحاظ سے بھی تینوں کیا ہیں؟ تینوں لحاظ سے ارادہ اور طلب کیا ہے؟ متحد ہے، ایک ہے. سوری معذرت، میرا تھوڑا زکام ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں لا ان الطلب الانشائی الذي هو المنصرف الیہ اطلاقہ کما رفتا ما متحد مال ارادت الحقیقیہ. طلب انشائی ارادہ حقیقیہ کے ساتھ متحد نہیں ہے. ارادہ حقیقیہ اور ہے، طلب انشائی اور ہے. مفہوم کے لحاظ سے، مصداق کے لحاظ سے، خارج کے لحاظ سے تو متحد ہے، لیکن جو ارادہ حقیقیہ ہے اور جو یہ طلب انشائی ہے، دونوں سیم نہیں ہیں. ارادہ حقیقیہ کیا ہے؟ ارادہ حقیقیہ جب لفظ ارادہ بولا جاتا ہے تو جدھر دماغ جاتا ہے، دماغ کدھر جاتا ہے؟ اس اصلی خواہش کی طرف جاتا ہے.
اور جب طلب انشائی کا بولتے ہیں ہم تو طلب انشائی میں دماغ کدھر جا رہا ہے؟ وہ مطلب اطلب من کا قضا کی طرف، امرو کا قضا، افعل قضا کی طرف جا رہا ہے. تو افعل قضا اور چیز ہے اور ارادہ حقیقیہ اور چیز ہے. ارادہ حقیقیہ کے ساتھ طلب انشائی متحد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، التی وہ ارادہ حقیقیہ کہ التی ینصرف الیہا اطلاقہا، اطلاقہا نے اطلاق ارادہ، وہ ارادہ حقیقیہ کہ جس کی طرف جب ارادہ مطلق ہوتا ہے تو ذہن منصرف ہوتا ہے. جب لفظ صرف ارادہ بولا جاتا ہے، ارادہ ارید من کا نہیں، انشاء کی شکل میں نہیں، ارادہ، تو ارادے سے دماغ کدھر جاتا ہے، کدھر انصراف ہوتا ہے؟ وہ آپ کی اصلی چاہت کی طرف ذہن منصرف ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو وہ اصلی چاہت جو ہے وہی ارادہ حقیقیہ ہے. وہ ارادہ حقیقیہ اور ہے اور یہ طلب انشائی اور ہے. ہاں، ضرورتاً. ٹھیک ہے، واضح ہے یہ بات کہ طلب انشائی اور چیز ہے اور ارادہ حقیقیہ اور چیز ہے. ارادہ حقیقیہ میں نے آپ سے اس دن عرض کیا تھا جو بستر پہ لیٹے لیٹے آپ کو خواہش ہو جائے، مثلا دل کی خواہش، ابھی آپ زبان پہ نہیں لا رہے ہیں اس کو، جب زبان پہ لے آتے ہیں تو وہ انشائی بن جاتا ہے. اور آپ کے وجود کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ ہے ارادہ حقیقی. تو ارادہ حقیقی اور چیز اور زبان سے بیان کرتے ہوئے طلب انشائی کی شکل میں تبدیل کر دینا اس کو، یہ اور چیز ہے. تو ان دونوں میں ہاں فرق ہو، دونوں سیم نہیں ہیں. ہاں، اور ان دونوں جو مغایرت ہے، ایک محاورے کا استعمال کیا گیا ہے. عربی میں وہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فرق جو ہے، مغایرت جو ہے، اظہر من شمس ہے و ابین من الامس ہے. امس تو کہتے ہیں کل کو، مگر یہاں، اور شمس کہتے ہیں سورج کو، پتہ ہی آپ کو، مگر مراد یہاں پر یہ بالکل واضح ہے ان دونوں کا فرق کہ جو چیز سوچی جا رہی ہے دل کے اندر ہے، ہاں، وہ ارادہ حقیقیہ ہے، اور جو چیز زبان سے کہی جا رہی ہے وہ انشائی، طلب انشائی ہے. یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کا فرق واضح ہے. فَإِذَا عَرَفْتَ الْمُرَادَ مِنْ حَدِيثِ الْعَيْنِيَّةِ وَالِاتِّحَادِ، جب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم حدیث یعنی باتیں، گفتگو، ہم جو عینیت و اتحاد کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ہم ارادہ حقیقی اور طلب انشائی کے اتحاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب اور ارادہ مفہوم کے لحاظ سے ایک ہیں اور خارج میں ایک ہیں اور انشائی مرحلے میں ایک ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، ففی مراجعۃ الوجدان عند طلب الشیء والامر بہ حقیقۃ کفایۃ، پھر آپ کا وجدان اس بات کی خود گواہی دے گا کیا کہ عند طلب الشیء والامر، کسی شے کے طلب اور کسی شے کے امر میں، کہ یہاں پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آپ اگر نفس میں گواہی دیں گے، دونوں چیزیں ایک ہیں، معذرت، الگ نہیں، دونوں چیزیں. آپ جب آپ اپنے وجدان میں گواہی دیں گے، وجدان کی طرف رجوع کریں گے، تو آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ طلب اور ارادہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور وہ جو ذرا جہاں پہ ایک جگہ فرق ہے اس کو ہٹا دیجئے. ہم مفہوماً بات کر رہے ہیں، مفہوماً اور خارجاً اور انشاءً، یہ طلب اور ارادہ یہ دونوں سیم چیز ہیں، یہ آپ کا وجدان گواہی دے گا. ٹھیک ہے. فلا یحتاج الی مزید بیانین، پس اب مزید جو ہے وضاحت کی اور تبیین کی اور بیان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. و اقامت برہان، اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فإن الانسان لا یجد غیر الارادۃ القائمۃ بالنفس صفۃ اخری قائمۃ بها یکون هو الطلب. ارادہ جب انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، وجودات پاتا ہے، تو ارادے کے سے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز ایسی نہیں آتی انسان کے نفس کے اندر کہ جس کو طلب کہا جائے. جو ارادہ ہے اسی کو طلب کہا جاتا ہے، جو نفس کے اندر طلب ابھر کے سامنے آ رہی ہے اسی کو ارادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوا ما ہوا مقدمۃ تحقق الی آخری. اب یہ جو ہے آخری لائن انشاءاللہ میں آئندہ درس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. آج بس کئی دن کے فاصلے کے بعد ایک شروعات کر لی ہے درس کی، انشاءاللہ اس کو کل آگے بڑھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.